سلطان ابراہیم بن احمد اپنے بھائی مراد کے بعد تخت نشین ہوئے، کیونکہ مراد کی نرینہ اولاد نہیں تھی اور آل عثمان کی نسل میں مراد رابع کی موت کے بعد سوائے اس کے بھائی سلطان ابراہیم کے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ سلطان ابراہیم اپنے بھائی کے دور حکومت میں مسلسل قید رہے، لیکن جب ان کے بھائی کا وصال ہوا تو سلطنت کے بڑے بڑے لوگوں نے قید خانے میں ان کو اپنے بھائی کی موت کی خبر سنائی۔ جب وہ اسے خبر سنانے کی غرض سے جیل میں گئے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ لوگ اسے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر گئے، بے حد پریشان ہوئے، اور جب لوگوں نے انہیں اپنے بھائی کی موت کی خبر دی تو انہیں یقین نہ آیا، اس لیے انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ مجبوراً لوگوں نے دروازہ توڑ دیا، اندر داخل ہوئے، اسے مبارکباد دی، لیکن پھر بھی وہ اس پریشانی میں رہے کہ شاید یہ لوگ میرے دل کی بات جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس تنہائی کی زندگی کو دنیاوی بادشاہی پر ترجیح دیتے ہیں، تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ غلط نہیں۔ جب وہ تخت نشین ہوئے اور امور مملکت اپنے ہاتھ میں لے لیے تو اپنے بھائی کی نہایت عزت و احتشام کے ساتھ تدفین کی۔ جنازہ کے آگے 3 گھوڑے جن پر بغداد کی جنگ میں انہوں نے سواری کی تھی چل رہے تھے۔ پھر سلطان ابراہیم بن احمد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نامی مسجد میں آئے، جہاں خلاف کی رسومات ادا کی گئیں۔ جب وہ تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوتے تو کہا کرتے تھے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے اللہ، تو نے مجھ جیسے ایک کمزور شخص کو اس مقام کے لائق بنایا۔ اے اللہ، میری حکومت کے عرصے میں میری اصلاح فرما اور اس قوم کے حال پر کرم فرما۔ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ السلاطین عثمانیوں کے مصنف ان کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام جھوٹے الزامات جو ان کی ذات پر لگائے گئے ہیں ان لوگوں کی کارستانی ہے جو ان کو معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور انہیں قتل کرنے کے در پہ تھے۔ ملک کے اندرونی حالات کافی حد تک اطمینان بخش ہو گئے، کیونکہ ان کے بھائی نے انکشاریہ کی طرف خاص توجہ دی تھی۔ لشکر کی تنظیم نو کر کے تمام بغاوتوں کو کچل دیا تھا۔ اس لیے سلطان ابراہیم بن احمد نے فوج کے اخراجات میں بہتری لانے کی کوشش کی، بحریہ کو منظم خطوط پر استوار کیا، مالیات کو بہتر بنایا اور ٹیکسز کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ صدر اعظم قرہ مصطفیٰ پاشا سلطنت میں عورتوں کی مداخلت کو روکنے میں کامیاب ہو گئے اور شاہی دربار کے حاشیہ نشینوں کی مفسدہ پردازیوں کا قلعہ کما کر دیا، جو دولت عثمانیہ کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور مختلف صوبوں میں رہنے والے بدماشوں، مفسدوں اور ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگا دیا۔ لیکن استنبول میں فوجیوں نے بغاوت کر دی اور شہر میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اسی دوران ان باغیوں نے سلطان ابراہیم کو معزول کر کے اس کے بیٹے محمد رابع کو تخت نشین کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ ابراہیم کی عمر ابھی 7 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی، الغرض سلطان ابراہیم کو قتل کر دیا گیا جبکہ وہ 8 سال اور 9 ماہ حکومت کر چکا تھا اور اس کی عمر 34 سال تھی۔